الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين ودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ ترجمہ: جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے منہ سیاہ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے خدا فرمائے گا کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔ اس آیت میں قیامت کا حال بیان ہو رہا ہے، یعنی اس دن بعض کے چہرے جو ہیں ایمان اور تقوی کے نور سے چمک رہے ہوں گے اور عزت و وقار کے ساتھ شاداں و فرحاں نظر آئیں گے۔ ان کے برخلاف قیامت کے دن بعض لوگوں کے منہ کفر و نفاق یا فسق و فجور سے کالے ہوں گے، صورت سے ذلت و رسوائی ٹپک رہی ہوگی، گویا ہر ایک کا ظاہر جو ہے وہ باطن کا آئینہ بن جائے گا۔ آج کے دور میں دل میں کتنی ہی برائی، کتنی ہی گناہ، کتنا ہی تکبر، کتنی ہی نفرت اور جو ہے خیانت ہو، وہ چہرے پر جو ہے نہیں مکمل طور پر ظاہر ہوتی، اور انسان میک اپ کر کے اور دوسرے جو ہے وہ چیزوں کو استعمال کر کے خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا بالکل ممکن نہیں ہوگا۔ جو دل کالے ہوں گے ان کے چہرے بھی کالے ہی نظر آئیں گے۔ یہاں پر جو کالے چہرے والوں کا تذکرہ ہے تو ان کے لیے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ یہ الفاظ مرتدین، منافقین، اہل کتاب، عام کفار یا مبتدعین اور فسوق و فجار سب کو کہے جا سکتے ہیں۔ مرتد تو کہتے ہی اسی کو ہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے، جیسا کہ اس آیت میں بیان ہوا۔ منافق زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل سے کافر رہتا ہے۔ اہل کتاب جو تھے انہوں نے کیسے کفر کیا؟ انہوں نے اپنے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، لیکن ان کی سب بشارتوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دی گئی تھیں، ان کی ہدایات کے موافق جو تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام جو ہے بشارتیں لاگو ہوئیں اور ان پر پوری آئیں، لیکن انہوں نے انکار کیا اور کفر کیا، گویا اپنے نبی اور کتاب پر ایمان لانے کے بعد کافر بن رہے۔ مبتدعین وہ لوگ ہیں جو کہ بدعتیں کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں نکالتے ہیں، اور ان کا زبان سے دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے متبع ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، مگر اس کے بعد بہت سی بے اثر اور باطل چیزیں دین میں شامل کر کے یا بعض ضروریات دین کا انکار کر کے اصلی دین سے نکل جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ بھی ایک درجے میں اکفرتم بعدکم ایمانکم، یعنی کہ تم ایمان لا کر کافر ہو گئے، اس کے مخاطب ہوئے۔ رہے وہ لوگ جو فساق ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہو، لیکن اگر ان سے خطاب ہو اس آیت میں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایمان لانے کے بعد کافروں جیسے عمل کیوں کیے؟ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آئے، لیکن جو کفر ہے وہ ان کے عمل سے جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اور اگر عام کفار کے حق میں یہ خطاب مانا جائے تو یہ حاصل ہے کہ خدا تعالیٰ نے سب کو دین فطرت پر پیدا کیا، اور کفار جو ہیں وہ اس دین فطرت سے منحرف ہو کر کافر بن گئے۔ اور جیسے کہ پچھلی آیتوں میں اختلاف اور جو ہے تفرقی کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کفر سے کفر فعلی یعنی اختلاف و تفریق مذموم مراد ہو، واللہ عالم۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ: اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ خدا کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں دو باتیں سمجھنی اہم ہیں کہ جو جنت کا حصول ہے وہ صرف اپنے عمل سے نہیں مل سکتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آپ کے عمل کے ساتھ شامل ہوگی تو جنت کا حصول ہوگا۔ اور دوسری بات اہم جو یہ ہے کہ ایک دفعہ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ یا اللہ ہم کو ہر قسم کی کفر سے بچا لے اور ہم کو ان خوش نصیبوں میں داخل فرما لے جن کے منہ سفید ہوں گے قیامت کے دن اور جو جنت میں داخل ہوں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔